حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی، تو وہ رسول اللہ کو صدمہ دینے کے لیے ابو لہب کے پاس گئے اور کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ جب جوان بیٹیاں گھر میں آ کر کے بیٹھے گی اور ان کے ذہن پہ جب دباؤ بنے گا تو وہ دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضور کی دونوں شہزادیاں حضرت سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں شہزادیوں کو طلاق دلوایا گیا تاکہ حضور کے ذہن کا بوجھ بڑھے، حضور کے ذہن پر جو ہے وہ معاذ اللہ غم کے بادل چھا جائیں، حضور کو اذیت پہنچے، حضور کو تکلیف پہنچے۔ یہاں پہنچ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے اور اسلام پھیل گیا؟ حضور علیہ السلام نے سورج پلٹایا اور نمازیں ہمارے گھر تک پہنچ گئی، حضور علیہ السلام کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور اذانیں ہمارے گھر تک پہنچ گئی، قرآن ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ یاد رکھیے، چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کو پلٹانا برحق ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا برحق ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام نے جو محنت کی تھی اس محنت کا احساس آج یہ امت بھول چکی ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے، نماز کے اوقات میں گھر بیٹھ کر موبائلوں پر گیم کھیلتے ہیں یا یوٹیوب پر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی طبیعت سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہمارے گھر تک کی جو 5 وقت کی نماز پہنچی ہے اس کے پیچھے رسول اللہ نے کتنی محنت کی ہے، حضور علیہ السلام نے کتنی کاوش کی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کسی بیٹی کے باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی کو طلاق پڑے، اس باپ کے دل سے جا کر کے پوچھو کسی کی بیٹی کو طلاق پڑتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی بیٹیاں، وہ شہزادیاں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی قصور نہیں کیا تھا، ساس سسر کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں کی تھی، ارے وہ تو صاحب خلق عظیم کی بیٹیاں تھی، رسول اللہ کی تربیت یافتہ بیٹیاں تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ان کو طلاق صرف اس لیے دیا گیا تھا تاکہ رسول اللہ کے گھر جوان بیٹیاں واپس آ کر بیٹھے گی تو اللہ کے رسول دین کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے، اسلام کی اشاعت کرنا چھوڑ دیں گے۔ مگر قربان میرے نبی کی عظمتوں پر اللہ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، میرے نبی کے اوپر قیامت تک درود و سلام نازل ہوتے رہے، جتنے درود پڑھے گئے ہیں اور قیامت تک جتنے پڑھے جائیں گے اللہ ان سب کے برابر کروڑوں بے شمار مرتبہ میرے نبی پہ درود اور رحمتیں نازل فرمائے، درود و سلام نازل فرمائے۔ جب رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی تو کفار مکہ جھانک کر دیکھ رہے تھے چھپ چھپ کر کہ نبی کی بیٹیاں گھر جائے گی تو اس وقت رسول اللہ پر کیا گزرے گی، کیا حال ہوگا، کیا ریئیکشن آئے گا اس کا۔ اور وہ تو باتیں کرتے تھے کہ نبی کی جوان بیٹیاں جب گھر میں آ کر بیٹھے گی طلاق پا کر تو محمد کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے دین کا کام کرنے کے لیے، لیکن قربان اللہ کی شان ہوا یہ کہ اللہ کے رسول گھر سے نکل رہے تھے، بیٹیاں طلاق پا کر واپس آ رہی تھی اور رو رہی تھی، دوپٹوں سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میرے سرکار نے پوچھا میری بیٹیوں کیا ہوا؟ عرض کی بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کی بیٹی گھر میں آ کر کے صرف بیٹھ جاتی ہے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی بیٹیوں نے جب کہا بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، حضور نے پوچھا غلطی کیا تھی؟ حضور کوئی غلطی نہیں، بس اتنا کہ میرا باپ اللہ کے دین کی اشاعت کر رہا ہے، بتوں سے بچا کر کے ایک وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو جھکانا چاہتا ہے، بس اسی وجہ سے ہمیں طلاق دیا گیا۔ مکے کے کافر، مکے کے قریش اور مشرکین چھپ کر دیکھ رہے تھے، اب محمد عربی صدمے سے واپس اندر جائیں گے، وہ کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے حضور نے بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اچھا میں اللہ کے دین کے لیے باہر نکلا ہوں، میں واپس اندر نہیں جا سکتا، تم اندر جا کر صبر کرو، اللہ بہتر فرمائے گا۔ حضور نے اس دن بھی دین کی خدمت سے اپنے آپ کو نہیں روکا اور حضور نے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ حضور کی محنتیں تھی، اس محنت کی برکت سے ہمارے گھروں تک اسلام پہنچا، لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی، اس کی ہم نے کیا اہمیت جانی؟